بسم اللہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلا سوال کہ قربانی کب شروع ہوئی اور اس کی ابتدا کس نے کی؟ اگر ہم تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں، جوں ہی انسان کی اس دنیا میں آمد ہوئی تو اس آمد کے ساتھ ہی قربانی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے قرآن اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، انہوں نے قربانی وہ پیش کی تھی۔ اس کے بعد یہ جو جانوروں کی باضابطہ قربانی ہے، اس کا آغاز حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ان کے جو دور تھا اس کے اندر اس کا آغاز ہو گیا تھا، جس کی تکمیل اسلام میں ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جب حضور سے اس قربانی کے بارے میں دریافت کیا گیا تو حضور نے فرمایا، یہ تمہارے والد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لہٰذا اگر تم میں سے کوئی شخص قربانی کرے گا تو قربانی کو جو جانور ہے اس کے جسم کے اوپر جو بال ہے، ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت اس بندے کو ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم مدنی زندگی کا مطالعہ کریں تو حضور نے جو 10 سال مدینہ منورہ کے اندر گزارے، تو آپ نے ان 10 سالوں میں ہر سال جو ہے قربانی آپ نے ضرور ادا فرمائی، اور کوئی بھی سال ایسا نہیں تھا کہ جس سال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی ادا نہ فرمائی ہو۔ اور آپ نے حضرت مولا علی مشکل کشا کو وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد میری طرف سے ضرور اے علی تم قربانی کرنا، لہٰذا اس سے ہمیں قربانی کی اہمیت کا، قربانی کی تاکید کا، اور اسلام میں اس کے جو فضیلتیں ہیں اس کا ہمیں اظہر من الشمس جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ کن لوگوں کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے؟ علماء فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس 200 درہم یعنی 54 تولے اور 2 ماشے چاندی یا اس کے برابر کا نصاب یا مال ہو جو اس کی ضروریات سے زائد ہو، تو ایسے بندے کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کے صاحب نصاب ہوتے ہوئے قربانی نہیں کرے گا تو ایسا شخص گناہگار اسلام میں ٹھہرایا جائے گا۔ اور تیسرا سوال ہے کہ قربانی کے صحیح ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ فقہا فرماتے ہیں کہ قربانی کے صحیح ہونے کی جو شرائط ہیں وہ 5 ہیں۔ سب سے پہلے قربانی کے صحیح ہونے کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہو، دوسرے نمبر کے اوپر عاقل اور بالغ ہو، تیسرے نمبر کے اوپر وہ بندہ آزاد ہو، اور چوتھے نمبر کے اوپر جو شرط ہے وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اور 5ویں نمبر کے اوپر وہ مالدار ہو، غریب نہ ہو۔ اور ایسی جب 5 شرائط ایک مسلمان کے اندر پائی جائیں گی تو اس کے اوپر قربانی کرنا وہ بہر صورت واجب ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد جو سوال ہے کہ کون سے جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے، نیز ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے؟ اچھا، تو پہلی بات آپ سمجھ لیں کہ قربانی کے لیے جو جانور ہے اس کا گھریلو اور پالتو ہونا ضروری ہے۔ جنگلی جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ہرن کی قربانی کرتا ہے، اسی طرح نیل گائے کی قربانی کرتا ہے، تو یہ قربانی نہیں ہوگی، اسے دوبارہ سے اپنی قربانی کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ اب رہا سوال کہ جانوروں کی عمریں کتنی ہونی چاہیے، تو ان میں آپ دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس بکرا ہے، بکری ہے، اسی طرح دمبا اور چھترا ہے، تو ان کی عمریں شریعت میں کم از کم 1 سال ہونی چاہیے۔ ہاں، دمبے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر 6 ماہ کا دمبا آپ کے پاس اویلیبل ہے اور دیکھنے میں وہ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ وہ 1 سال کا ہے، تو آپ اس دمبے کی قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بھینس اور گائے وغیرہ آپ کے پاس ہو تو اس کی عمر 2 سال اور اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال کی ہونا ضروری ہے۔ اس سے اگر کم عمروں کا جانور آپ قربان کریں گے تو آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اگر گائے یا بھینس کی عمر کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ 2 سال ہے یا نہیں ہے، تو اس کا ایک اور طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ اس کے دانتوں کا لحاظ کیا جائے گا۔ آپ جو ہے اس کے دیکھیں گے کہ دودھ والے جو دانت ہیں وہ اگر گر گئے ہیں، اور جو گھاس کھانے والے دانت ہیں وہ اگر اس کے دوبارہ سے اگائے ہیں، تو اس صورت میں آپ اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، گائے یا بھینس وغیرہ کی۔ اگر آپ بغیر تحقیق کے قربانی کریں گے اور آپ جو ہے خود تحقیق نہیں کریں گے اور منڈی والوں کے اوپر یا جو بیچنے والا ہے اس کی بات کے اوپر یہ اعتبار کریں گے، تو پھر قربانی
کہ ہو جانے یا نہ ہو جانے میں آپ کو شبہ رہے گا، لہٰذا یہ تحقیق کرنی بہت ضروری ہے۔ اب اگلا سوال ہے جی، جانور میں وہ کون سی خرابیاں ہیں کہ اگر وہ پیدا ہو جائیں تو اس جانور کی قربانی کرنا وہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے؟ فقہا فرماتے ہیں کہ یہ تقریباً 12 قسم کی ایسے عیوب ہیں، اگر وہ کسی جانور کے اندر پیدا ہو جائیں گے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ وہ اندھا ہو، اس کو نظر نہ آتا ہو، دونوں آنکھیں یا بینائی وغیرہ اس کی نہ ہو، یا کانا ہو، ایک آنکھ سے اس کو نظر آتا ہو اور دوسری آنکھ سے اس کو نظر نہ آتا ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جانور کے کسی عضو کا تہائی یا اس سے زائد جو ہے بیکار ہو گیا ہو، مثلاً ایک کان یا اس کی دم وغیرہ اس کا 1/3 یا اس سے زائد جو ہے وہ کٹ گیا ہو۔ چوتھے نمبر کے اوپر پیدائشی کان نہ ہو۔ پانچویں نمبر کے اوپر اس کا جو سینگ ہے وہ جڑ سے ٹوٹ گیا ہو۔ چھٹے نمبر کے اوپر آدھے یا آدھے سے زائد اس کے جو دانت ہیں وہ ٹوٹ گئے ہوں۔ اسی طرح 7ویں نمبر کے اوپر ہو اتنا لنگڑا ہو کہ وہ جو ہے 3 پاؤں کے ساتھ بمشکل چل سکتا ہو، چوتھے پاؤں کے ساتھ وہ چل بھی نہ سکتا ہو۔ اسی طرح 8ویں نمبر کے اوپر اس قدر کمزور اور لاغر ہو گیا ہو کہ اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ مغز سے خالی ہو چکی ہوں۔ 9ویں نمبر کے اوپر خارش کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہو۔ اور 10ویں نمبر کے اوپر دودھ کے تھن بیکار ہو گئے ہوں۔ بکری اور اسی طرح بھیڑ وغیرہ اس کا جو ایک تھن، اور جو گائے ہے یا اسی طرح ہمارے پاس اونٹنی ہے یا بھینس وغیرہ ہے اس کے 2 تھن اگر وہ خراب ہو گئے ہوں تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ 11ویں نمبر کے اوپر ناک اس کی کٹ گئی ہو، اور 12ویں نمبر کے اوپر اتنا وہ بیمار ہو، اتنا مریض ہو کہ وہ گھاس وغیرہ بھی خود نہ کھا سکتا ہو۔ اگر یہ 12 شرائط پائی جائیں گی تو ایسے جانور کی قربانی کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ہے جی کہ وہ کون سے معمولی عیب ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ایک جانور کی قربانی کر سکتے ہیں؟ وہ معمولی عیب یہ ہیں، پہلے نمبر کے اوپر پیدائشی سینگ نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر سینگ کا اوپر والا جو نوک وغیرہ ہے وہ اگر ٹوٹ گئی ہے تو ایسے جانور کی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کان جو ہے بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، یا کان آگے یا پیچھے سے چیرا لگنے کی وجہ سے پھٹ گیا ہو تھوڑا سا، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اب سوال ایک پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ اگر کوئی دوسرا بندہ اس کو کہتا ہے کہ تم میری طرف سے قربانی کر دینا، تو کیا ایسا بندہ دوسرے کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے؟ شریعت کہتی ہے جی ایسا بندہ دوسرے کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، بشرطے کہ قربانی کرنے والے نے اس کو اجازت دی ہو۔ اگر اجازت نہیں ہے تو پھر اس کی قربانی دوسرے کی طرف سے جائز نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے جی کیا میت کی طرف سے قربانی کرنا اگر کوئی چاہے اپنے والدین، اعزاء، اقارب، اساتذہ کی طرف سے، تو کیا کوئی بندہ قربانی کر سکتا ہے؟ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی بندہ اپنے والدین کی طرف سے، اپنے اعزاء اور اقارب کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، بے شک وہ قربانی کر سکتا ہے۔ اور اس سے اگلا سوال ہے جی کیا حاملہ جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، حاملہ جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر اس کے پیٹ سے جو بچہ ہے وہ زندہ نکل آئے تو اس کو علادہ سے ذبح کرنا ہوگا، اور اس جانور کو علادہ سے ذبح کرنا ہوگا۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے پہلے کہ یہ حاملہ ہے تو اس کی قربانی نہ کریں، لیکن کریں گے تو وہ قربانی تو انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اسی طرح پوچھتے ہیں جی قربانی کے ایام کتنے ہیں؟ قربانی کے 3 ایام ہیں، ذوالحجہ کی 10، ذوالحجہ کی 11 اور ذوالحجہ کی 12 تاریخ۔ ان تاریخوں میں آپ اپنی قربانی ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا جی اگلا سوال ہے جی قربانی کے جانور میں کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں؟ بکرا، بکری، دمبا وغیرہ یا چھترا وغیرہ، یہ تو ایک آدمی اپنی طرف سے قربان کرے گا، اور گائے، بھینس وغیرہ یا اونٹ وغیرہ ان میں 7 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور اس سے کم بھی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن 7 کی شرکت ضروری نہیں ہے۔ قربانی کے گوشت کو کس طرح تقسیم کیا جائے؟ بہتر ہے کہ آپ جو ہے ایک کیل کانٹے کے ساتھ اس کا پہلے وزن کر لیں، اندازے کے ساتھ تقسیم نہ کریں، اور 3 اس کے جو حصے بنا لیں۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں، ایک حصہ فقراء کے اوپر جو ہے وہ صدقہ و خیرات کر دیں، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے آپ رکھ لیں۔ اسی طرح جو قربانی کے متعلقہ اشیاء ہیں، مثلا جانور کی رسی وغیرہ ہے، اس کے اوپر ڈالنے والے جھول وغیرہ ہے، یا دودھ وغیرہ ہے، تو اس کو خیرات کرنا ضروری ہے، وہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا۔ اگر جانور کی جو کھال وغیرہ ہے
اگر دباغت کر کے اپنے گھر کے لیے وہ کوئی جانماز بنانا چاہتا ہے یا کوئی اور چیز بنانا چاہتا ہے تو اپنے استعمال میں وہ لا سکتے ہیں۔ مساجد کے اندر کھال کو نہیں دیا جا سکتا۔ مدارس اسلامیہ یہ بہترین مصرف ہیں کہ آپ اپنی قربانی کی کھالیں مدارس کو دے دیں۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے جی، بتائیں جی حلال جانوروں میں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو حرام ہیں؟ فقہا فرماتے ہیں 7 چیز ایسی ہیں جو حلال جانوروں کے اندر حرام ہے۔ پہلی چیز بہتا ہوا خون، یعنی رگوں سے جو خون بہتا ہے یہ حرام ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر پتا، تیسرے نمبر کے اوپر غدود، چوتھے نمبر کے اوپر مثانہ، پانچویں نمبر کے اوپر اعلیٰ تناسل، اور اسی طرح چھٹے نمبر کے اوپر خصیہ، اور 7ویں نمبر کے اوپر شرمگاہ جو جانور کی ہے۔ یہ چیزیں حلال جانور کے اندر بھی حرام ہیں، ان کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ پوچھ رہے ہیں کہ حلال جانوروں کے لیے شریعت نے کیا قاعدہ اور ضابطہ بیان فرمایا ہے، ذرا تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، مسلم شریف کی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ داڑھوں والے جانور کے کھانے سے حضور نے منع فرمایا، یعنی داڑھوں کے ساتھ جو جانور اپنے شکار کو چیڑ پھاڑ کے کھاتے ہیں، ایسے جانوروں کا گوشت کھانا یا ان کو ذبح کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اور شریعت نے ان کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح پنجوں میں پکڑ کر کھانے والے جو پرندے ہیں یہ بھی حرام ہے، شریعت نے ان کو بھی حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قاعدہ میرے اور آپ کے لیے بیان فرما دیا کہ جانور خواہ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے یا موڑ کے بیٹھے، اس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں جی خرگوش کھانا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ کتے کی طرح جو ہے ٹانگیں پھیلا کے بیٹھتا ہے، لیکن اگر ہم شریعت کا مطالعہ کریں، فقہ کو دیکھیں تو خرگوش کا کھانا جو ہے یہ بالکل حلال بھی ہے اور جائز بھی ہے۔ اور اس کے اوپر بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ ہم نے خرگوش کا شکار کیا اور حضرت ابو طلحہ نے اسے ذبح کیا اور پھر اس کی رانیں اور سریں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی گئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جو گوشت تھا قبول کیا۔ اس سے خرگوش کا جو شکار کرنے اس کا حلال ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، اور دوسری روایت میں آقا نے اس کے گوشت کو تناول بھی فرمایا ہے۔ اور یہ قاعدہ جو ہے یہی ہے شریعت نے جو مقرر کر دیا ہے کہ داڑھوں سے چیر پھاڑ کے کھانے والا جانور اور اسی طرح پنجوں سے جو شکار کرنے والا پرندہ ہے یہ حرام ہے۔ بقیہ پاؤں پھیلانا اور نہ پھیلانا اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں، صرف یہ لوگوں کی باتیں۔ اگر دیکھا جائے تو گدھا جو ہے وہ ٹانگیں اندر کر کے بیٹھتا ہے تو وہ حلال ہونا چاہیے، حالانکہ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو شریعت کا جو اصول اور ضابطہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ ضابطے کے اوپر جو پورا اترے گا وہ حرام ہو جائے گا، اور جو جانور یا پرندہ اس ضابطے کے اوپر پورا نہیں اترے گا وہ جو ہے حلال ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔